السلام علیکم۔ علوم اہل بیت علیہم السلام کے پروگرام میں خوش آمدید۔ میں آپ کی میزبان سیدہ سدرہ سجاد ایک نئے موضوع ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں بحیثیت منتظر ورکنگ وومن کا کردار۔ اسی مناسبت سے آج ہم نے جس مہمان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے وہ ہیں محترمہ صدف زہرا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سدرا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی کہ مجھے اتنی عظیم شخصیت وقت کے امام کے متعلق کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا۔ اچھا محترمہ پروفیسر صدف صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ان جاب کے ساتھ، کیونکہ آپ جاب بھی کرتی ہیں ایز اے ورکنگ وومن، معاشرے میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں، تو گھریلو ذمہ داریوں کو، جاب کو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ اپنی کچھ مختصر مصروفیات ناظرین کی گوشہ گزار کیجیے۔ اچھا، دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ بتا دوں کہ میں جو ہے وہ شعبۂ کیمیا سے منسلک ہوں، اور میں گورنمنٹ کالج میں اپنے درسی فرائض جو ہے وہ اس منصب سے ادا کر رہی ہوں۔ آ، میں اگر یہ بتاؤں کہ کس طرح جو ہے وہ، دیکھیں سب سے پہلے تو ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں، اگر میں اپنے امام کے حوالے سے گفتگو کروں تو یہ کوشش ہوتی ہے پوری کہ اپنی جو ہے وہ یہ باہر کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کو بھی اسی طرح دیکھوں۔ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ بھی سب سے اہم ذمہ داری کہ آپ، کیونکہ عورت جو ہے وہ 3-4 مرحلوں پہ جو ہے، بلکہ 3-4 بھی نہیں، اگر میں کہوں تو ان گنت منصب پہ جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر طرف جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور اس میں کوئی بھی کہیں بھی کوئی لچک نہ آئے، اور اپنے جو ہے وہ تمام شرعی اپنی حجابات کے ساتھ، اپنی شرعی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی تمام جو ہے وہ دنیا کی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ پوری کریں۔ بالکل۔ اچھا بتائیے، ذاکر اہل بیت علیہ السلام ہونے کا شرف آپ کو کیسے ملا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ذاکر حسین کرے، ذکر حسین کرے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ایک زندگی کے ایک حصے میں ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمارا دل میں سے خواہش نکلتی ہے تو ہم اس وقت اس چیز کو اپنا لیتے ہیں۔ آپ کا یہ رجحان کیسے آیا؟ الحمدللہ میں جو ہے وہ ذاکر اہل بیت بھی ماشاءاللہ میں ہوں۔ اچھا، اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ پروردگار کا بہت لاکھ احسان ہے کہ مجھے اپنے گھر میں شروع سے یہ ماحول ملا کہ میری امی بھی جو ہے وہ ذاکر اہل بیت ہیں، میرے ابو بھی جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، ذکر اہل بیت سے منسلک ہیں۔ تو مجھے اپنے گھر میں جو ہے وہ بڑا ہی ادبی ماحول ملا، یعنی پڑھنے پڑھانے کے حساب سے جو ہے وہ بھی بہترین جو ہے وہ مجھے اپنے گھر میں بچپن سے ملا۔ اور ظاہر ہے جب ماں باپ جو ہے وہ اس طرف تھے، یہ شوق رکھتے تھے، ان پہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت تھی، تو ان کو یہ بھی شوق تھا کہ ہمارے بچوں میں بھی یہ چیز آئے نا۔ تو اچھا، مجھے خود بھی بچپن سے مجھے خود بھی جو ہے وہ ذاکری کے لیے بہت مجھے جو ہے وہ شوق تھا کہ میں خود بھی اس میں۔ تو اچھا، ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں میں جو ہے نا، یا جو کر رہا ہے اسے خود میں بھی یہ شوق ہونا چاہیے، یہ زبردستی والی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ اس چیز سے منسلک ہیں یا ماں باپ اس منصب پہ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں بھی آئے، وہ ماحول تو وہ دے دیں گے، لیکن بچے میں خود بھی یہ شوق اور لگن ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی بھی اس چیز کو اپنی دنیاوی جو بھی میری اس وقت، ظاہر ہے میں ایز اے اسٹوڈنٹ اگر اس وقت کی بات کروں، تو میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ کبھی بھی الگ نہیں کیا اپنے سے، یا کبھی نظر انداز نہیں کیا اس چیز کو۔ ہمیشہ میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جاری رکھا، کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ بچوں کو یہ شروع تو کروا دیتے ہیں، ذاکری سکھا دیتے ہیں، بچے کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ کہتے ہیں نہیں وہ پڑھائی میں اتنے مصروف ہیں، یا پڑھائی آج کل اتنی مشکل ہے تو اس کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہماری سب چیزیں جو ہے وہ اس پہ قربان، یہ اتنا عظیم منصب ہے کہ ہم، ظاہر ہے اگر آج میں اس پروگرام کے حوالے سے بات کروں کہ میں اپنے امام کا ذکر کر رہی ہوں، تو ہماری تو ساری ہماری اپنی پوری زندگی امام پہ قربان ہے، در اہل بیت پہ قربان ہے، جو بھی ان کے درس ہیں۔ تو مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے اپنے گھر سے ملا، اور پھر مجھ میں یہ لگن تھی کہ میں اس چیز کو آگے لے کے جاؤں، اور الحمدللہ میں آج جو ہوں وہ میں بہت مطمئن ہوں کہ میں پروردگار نے مجھے جو ہے وہ
بڑا مرتبہ دیا اس حوالے سے کہ نذاکرہ اہل بیت۔ اچھا پروفیسر صدا صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں آپ ظہور امام کو یا انتظار امام کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ظہور امام کو تو یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ یہ ایک کائنات کی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا تو وعدہ پروردگار عالم نے اس نور کی تکمیل کا وعدہ کیا، اور وہ کتاب کہ جو اس نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجی، اس میں بھی اس نے بارہا اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ وہ اس نور کی تکمیل کر کے رہے گا۔ کہ اگر میں آپ کو کچھ صورتوں کا حوالہ دوں کہ اس میں کتنی دفعہ پروردگار عالم نے، میں تو شاید ایک دو ہی صورتوں کا نام لے پاؤں گی، لیکن بہرحال قرآن مجید میں متعدد مقام پہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس عظیم نور کی تکمیل کا وعدہ کیا۔ سورہ توبہ کی 32ویں آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس نور کی تکمیل کر کے رہیں گے، اور سورہ زمر میں اس نے کہا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ نور زمین میں پھیل جائے گا۔ تو کس نور کی بات کر رہا ہے پروردگار عالم؟ یقیناً وہ اسی نور کی بات کر رہا ہے۔ اور دیکھیں، زمین کا رب جو ہے وہ زمین کا امام ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے اس نور کی تکمیل کرنی ہے، اور ہم اس ظہور کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار ہمارا ایک تمہید ہے، یعنی یہ ہمیں ظہور امام ہمیں ایک موقع دیا جائے گا۔ یہ ایک موقع ہے کہ کیا ہم اپنی ذاتی اغراض و مقاصد میں تو نہیں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنی ان چیزوں کو تو نہیں پسند کرتے ہیں کہ جو فانی دنیا ہے، جو ہمیں کچھ وقت کے لیے دی گئی ہے، کیا ہم میں اتنی اہلیت ہے، کیا ہم میں اتنی وہ ہمت ہے کہ ہمارا امام ہمیں آواز دے تو یہ ذاتی اغراض و مقاصد تو ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ تو ایک موقع ہے ہمارے یہ ظہور امام، اور جس پہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت کا امام جو ہے وہ ضرور ظہور کرے گا، اور ہمارے اس انتظار میں جمود نہیں ہونا چاہیے، ساکت نہیں ہے کہ بس ہم زبان سے بس اللہم کن لولیک الفرج فرج پڑھتے رہیں، بس ہم انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، تحریک نظر آنی چاہیے، ہمارے وہ کام نظر آنے چاہیے کہ لگے کہ واقعی ہم کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، یا ہم ان کے آنے سے پہلے جو انہوں نے ہم پہ فرائض ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو ہمارے امام ہم سے چاہتے ہیں اور وہ ہم نہیں کرتے تو وہ باقاعدہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں ہمیں، بہت سی روایتوں میں، ائمہ طاہرین کی روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ باقاعدہ امام بیمار ہو کے اپنے بستر پہ پڑ جاتا ہے، یعنی جب اپنے شیعوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب اس میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو امام مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی امام نہیں غائب ہے، ہمارے ہم غفلت میں ہیں کہ ہمارے وہ غفلت کا پردہ پروردگار عالم جل ذل و غفلت کا پردہ چاک کو ہم ہوش میں آئیں کہ ہم ایسے اعمال ہمارے ہوں کہ ہمارے امام جلد ہمارے سامنے آ جائیں۔ یعنی امام ہمارے سامنے ہے، لیکن ہماری آنکھوں پہ وہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے کہ جس سے ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اچھا پروفیسر صدف صاحبہ، کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم ظہور امام کے لیے کون سا ایسا وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں جو ہمیں امام کے قریب کرتے؟ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا کون سا ایسا وظیفہ ہے جو آپ روزمرہ انجام دیتی ہوں امام کی یاد میں، امام کی محبت میں؟ دیکھیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں شامل کر سکتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ کوئی چیزیں آپ کو نہیں مینج کوئی کرنی پڑیں گی، یا آپ کو کوئی بہت تردد میں یا مشکلات میں نہیں جانا پڑے گا۔ ایک سب سے چھوٹی بات کہ جو میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں کہ میں صبح اٹھتے ہی میرا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے امام کو سلام کرتی ہوں۔ آپ اپنے امام سے باقاعدہ مخاطب ہو، کیونکہ ہمارے امام، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے امام ہر وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو جیسے ہی آپ آنکھ کھلے کہ اس پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو زندگی کا ایک اور موقع دیا، اور آپ اپنے امام کو سلام کریں۔ یہ آپ کا ایک چھوٹا سا، آپ کی آنکھ کھلتے ہی، یعنی یہ آپ کا سب سے اہم کام بھی سمجھا جائے گا کہ آپ کی جب زندگی کا دوبارہ آغاز ہوا، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو وہ ایک موت کی شکل ہوتی ہے کہ وہ بس اگر روح واپس نہ آئے تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو جب زندگی ملی ہے تو آپ نے پھر سب سے پہلے آپ کا اہم کام کیا ہے کہ آپ نے اپنے امام کو سلام کیا۔ تو میرا تو یہ روز کا معمول ہے
کہ میں صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے میں اپنے امام کو سلام کرتی ہوں۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم صدقہ دیتے ہیں نا، وہ اپنے پیاروں کا صدقہ دیتے ہیں، وہ رشتے کے جو فانی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ رشتے ہم سے چھوٹ جائیں گے، اللہ نے کچھ مختصر وقت کے لیے کچھ جو ہے وہ مختصر مدت کے لیے ہمیں دیے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صدقہ دیں تو انسان کی زندگی بڑھتی ہے، تو ہم کوشش کر کے صدقہ دیتے ہیں نا۔ تو جب ہم اپنے ان فانی رشتوں کے لیے ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ امام جو زندہ ہیں، جو حاضر و ناظر ہیں، آپ ان کے لیے بھی صدقہ دیں۔ اور صدقے کے لیے صرف مال کا ہی ہونا ضروری نہیں ہے، دیکھیں آپ ایک درود کی تسبیح بھی امام کے لیے پڑھ سکتی ہیں، کہ آپ ایک درود کی تسبیح پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دیں، کہ آپ کا ہے کہ آپ جو ہے وہ دعائے فرج، میں کوشش کرتی ہوں کہ دعائے امام زمانہ تو ہر نماز میں، اور ویسے بھی چلتے پھرتے آپ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں، دعائے فرج بھی آپ کوشش کر کے دعائے فرج پڑھیں، کہ یعنی آپ کے ہر عمل سے، چھوٹے چھوٹے عمل سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کتنی شدت سے امام کا انتظار کر رہے ہیں نا، آپ کے عمل سے یہ ظاہر ہو، صرف زبان سے یہ تکرار نہ ہو کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ صرف اس انتظار میں جمود نہ ہو، تحریک نظر آئے آپ کے انتظار میں۔ پروفیسر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کالج میں بطور استاد طالب علموں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے، ان کی تربیت کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ یا اور دوسرے مقامات پہ لوگ اپنے مسلک کے لوگوں کو، اپنی فقہ کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فیور دے رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا فیور جا کے دے رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو اگر میں یہ کہوں کہ میں جس منصب سے دنیاوی جس پیشے سے میں وابستہ ہوں تو وہ بھی اسی در کا جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ میرے اوپر کرم ہے کہ زائرین کے وسیلے سے ہی ہم یہاں تک پہنچے۔ اچھا دوسری چیز کہ دیکھیں اس در کا سب سے پہلا پیغام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی کسی اہلیت پہ ہے، اگر اس میں وہ اہلیت موجود ہے تو وہ چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس میں اہلیت موجود ہے تو آپ کسی صورت اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت دفعہ ہمارے سامنے اس طرح کی ظاہر ہے ہم جس دنیاوی پیشے سے ہم وابستہ ہیں، بہت دفعہ ہمارے سامنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی اپنے پرسنل ریلیشن کی وجہ سے لوگ ہم سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کسی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ظاہر ہے آپ نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کیا ہے کہ میں کس طرح ان کی جو ہے وہ پڑھانے کے اس میں، یا کس طرح میں ان کی وہ کرتی ہوں، تو اس میں ہمیں بعض دفعہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پرسنل ریلیشن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایسے بچوں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے جن میں اہلیت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں اس در کا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی میں اہلیت موجود ہے تو وہ اہلیت اس شخصیت کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ اس شخص کو آپ فائدہ نہیں آپ اس کو نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے، اس اہلیت کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر اس بچے میں اہلیت موجود ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ اگر کوئی دیوبندی بچہ بچی ہے، ظاہر میں گرلز کالج میں ہوں، یا کوئی حنفی ہے، شافعی بچی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی اہلیت ہے تو میں یہ کہوں گی کہ نہیں، شیعہ بچی ہوتی تو میں اس کو آگے کرتی، یا میں اس کو جو ہے وہ اور مزید فائدہ پہنچاتی، یا میرا دل لگتا اس کو بڑھانے میں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو اس در کی مثال دوں، یہ تو وہ در ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ جو بڑے بڑے دشمن تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے، اگر میں چوتھے امام کا آپ کو ان کے واقعے کا ایک حوالہ دوں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے وہ حضرت علی اکبر کا جو قاتل تھا حسین بن نمیر، کہ وہ آیا ہے اور امام نے اس کو لمحے بھر میں پہچان لیا۔ امام کیسے نہ پہچانتے اسے، کہ جوان بھائی کا قاتل، اور امام نے اس کو پورا اس کو سیراب کیا ہے، اس کو ان کے زادے سفر بھی دیا ہے، اس کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا، حتیٰ کہ وہ اس نے اپنے طور سے یہ خیال کیا کہ شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں، اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے اپنے جوان بھائی کے قاتل کو نہ پہچانوں؟ لیکن یہ ہمارا جو ہے وہ طرز فکر نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا جو ہے آپ کہہ لیں دستور، کہ ہم تو دشمن کو بھی اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اسی طرح سیراب کیا کرتے ہیں، کہ یہ اہل بیت کی زندگیوں کا دستور یہ ہے۔ تو ہم تو اس
مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرا ہمیشہ پہلی چیز جو اپنے طالب علموں کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے اخلاق، کہ آپ اپنی بات اس وقت ہی پہنچا سکتے ہیں جب آپ کے لہجے میں شائستگی ہو، جب آپ کی اور بات میں طاقت اسی وقت آتی ہے جب آپ کے لہجے میں مٹھاس ہو۔ تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اگر بچوں میں اہلیت ہے تو میں جہاں تک جتنا مجھ میں علم ہے، جتنی مجھ میں اہلیت ہے، میں ان میں جو ہے وہ چیز ڈال سکوں ان کے ذہنوں میں، اور اس چیز سے، اس نقطۂ نظر سے ہٹ کے، مسلک سے ہٹ کے کہ کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون شافعی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں صرف جو ہے وہ اپنے علم کی جو ہے ہمیں قدر کرنی ہوتی ہے کہ بچے میں کتنا جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس کو کس حد تک لے جانے کی جو ہے اس کو ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ گھریلو ذمہ داریاں، معاشرتی میل جول اور جاب کے ساتھ آپ کس طرح ان تمام امور کو مینیج کرتی ہیں، اور ہم سب کے لیے پیغام کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان تمام رشتہ داروں میں ملنا جلنا بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، پڑوسی بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور پھر کولیگس بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ورکنگ پلیس پہ، تو یہاں ہم کس طرح سے امام کے منتظر کو بحیثیت اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں اس کے لیے یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو اپنے روزمرہ کے کام، چاہے وہ ہم گھر میں انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا میل جول ہے، ہماری ورکنگ پلیس پہ میل جول ہے یا رشتہ داروں میں ہے، سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں اخلاق کو، جیسے میں نے اپنے طالب علموں کے لیے بھی یہ کہا کہ میں اپنی زندگی میں اخلاق کو سب سے پہلے، سب سے یعنی پہلی پرائورٹی جو میں کہنا چاہوں اسے دیتی ہوں، کہ ہم میں اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمارے نبی کا بھی درس ہے کہ ان کی زندگی بھی، کہ ان کا اخلاق بہترین تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت کو اس لحاظ سے سمجھنا چاہیے، یعنی اس کو اپنے کسی ذاتی بدلے یا اس کی بنا پہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو اس نے، اس کا کیا وہ تھا، کیا پرابلم تھی اس کے پیچھے، لیکن ہم بھی اب ویسے ہی کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اگر میں یہاں یہ کہوں کہ صلہ رحمی کا ہمیں تو اسلام میں صلہ رحمی کی کتنی تاکید کی گئی ہے، اور پھر ہم جس مسلب سے، جس مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے وہاں بھی صلہ رحمی کو بہت جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے، اور جس میں سب سے پہلی بات کہ جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ظاہر ہے ہماری اگر دیوار ہماری ملی ہوئی ہے یا ہمارے پڑوسی ہیں ایک دو گھر چھوڑ کے، ان کا حق زیادہ ہے کہ ہمیں ان کی خیر خبر ہونی چاہیے، اور دلوں کو صاف کر کے، بالکل ہمیں کسی بدلے کی غرض سے یا کہ ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملا لہٰذا ہم بھی نہیں وہ کریں گے، جب وہ ہمیں نہیں پوچھتے تو ہم بھی نہیں پوچھیں گے، نہیں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو امام کے جو فرامین ہیں تو ہمیں اس پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے نا، یعنی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ابھی کبھی ذاتی غرض کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ان کی تو قدموں میں جو ہے وہ خزانے موجود تھے، ان کے قدموں کی ٹھوکروں میں خزانے موجود تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو ہم بھی جب ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کی اتنی شدت سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کے جو فرامین ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو میں دیکھیں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے روزمرہ کے معمول میں بھی، اور اگر رشتہ داروں کا آنا جانا ہے گھر میں، تو ان کو بھی اس طرح موقع نہ دیا جائے، اپنے دلوں کو صاف کر کے جو ہے وہ ان کا بالکل خیر مقدم کیا جائے۔ ورکنگ پلیس پہ بھی اچھا دیکھیں، میں اگر یہ بات کروں کہ ایز اے ورکنگ وومن مجھ پہ دو ہی ذمہ داری موجود ہے، اور صرف مجھ پہ ہی کیا، جتنی ورکنگ وومن سے ظاہر ہے وہ ایک ڈویل جو ہے وہ دو طرح کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں تو آپ سب چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کے گھر، کیونکہ آپ کے گھر والے بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کے رشتہ دار بھی، لیکن آپ اگر ایک ورکنگ وومن ہیں، آپ کسی ورکنگ پلیس پہ ہیں، وہاں پہ تو آپ اپنے پورے مسلک کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں نا، تو وہاں تو مجھے ایک اور رول ماڈل بننا چاہیے، یعنی وہاں پہ تو میں اگر اپنا کردار بہت اچھا رکھوں گی تو مجھے تو وہاں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے۔ اگر وہ میری اچھی باتیں دیکھیں گے، میری اچھی چیزیں دیکھیں گے، میرا اچھا عمل دیکھیں گے، تو کہیں گے کہ واقعی یہ مسلک تو ہے۔ تو اب میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم اپنی زبان سے کوئی ترویج کرتے ہیں، اپنی زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، یا بڑے بڑے ہم کوئی خطبے دے رہے ہیں، ہم کسی بیان دے رہے ہیں کسی مجلس میں، تو اگر اس چیز نے ہمیں تبدیل نہیں کیا، ان فرامین نے، اس مسلک نے ہمیں تبدیل نہیں کیا، تو وہ کسی اور کو کیا تبدیل کرے گا، یا میرا بیان کسی اور پہ کیا اثر انداز ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میرا خود کردار ایسا ہو کہ مجھے دیکھنے والے یہ دیکھیں کہ واقعی میرا تعلق اس مسلک سے ہے،
اور دوسری ایک اور چیز کہ جب رشتہ داروں کا آنا جانا ہے تو ہمیشہ ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعی ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں. یعنی اگر میں چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر ہم کسی بات پہ بحث کر رہے ہیں یا کوئی جرنل ایشو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے امام کی انتظار کیے یا اپنے امام کے انتظار میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے. ہمیں کوئی ایسا ذکر کہ ان کی کسی ایسی حدیث پہ بھی ہمیں ضرور جو ہے وہ اس کا ذکر کرنا چاہیے. ہمیں بچوں سے سوال کرنے چاہیے. یعنی کوئی ایسی چیز ہم ذکر ضرور کریں کہ جس سے ہمارے امام بھی خوش ہوں اور یہ لوگوں پہ ہو کہ واقعی ہمیں اس دور میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا پروفیسر صاحبہ، آپ مجالس اور محافل میں کس طرح لوگوں کی توجہ امام کی طرف لاتی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جس موضوع کا انتخاب کروں اور اس وقت میں سمجھیں آپ 90% یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں امام کے انتظار کے لیے جو بھی میں امام اس دور میں کہ ظہور کی اہمیت کیا ہے اور ظہور کے اس دور میں جو ہے وہ کس چیز پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. میرا اکثر و بیشتر موضوع مجالس کا یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں میں یہ ایک بہت سمجھیں آپ لوگوں میں شاید یہ چیز ہے کہ بس ہم زبان سے اقرار کرتے رہیں. وہی اگر بات کی جائے کہ بس ہم درود میں جو ہے وہ اللہم کنی ولی الفرج پڑھ لیں یا ہم صرف دعا امام زمانہ مجلس کے اختتام پہ پڑھ لیں شاید تو یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ اب اس دور میں تو بہت زیادہ جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم نے جتنی کتابوں میں ہم نے جتنی حدیث میں نشانیاں پڑھی ہیں وہ تقریباً سب پوری ہونے جا رہی ہیں. تقریباً بہت سی پوری ہو چکی ہیں اور تقریباً ہمیں لگتا ہے کہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. تو اس دور میں ہمیں بہت زیادہ اہمیت کیا ہے اور ظہور میں کرنے کے کام کیا ہیں ہمیں اس پہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے. آپ دیکھیں اس وقت فتنے اس قدر تیزی سے اپنا کام کر رہے ہیں کہ صبح ہمارا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، شام میں ہمارا ذہن کچھ اور ہو جاتا ہے. اس وقت سوشل میڈیا اتنی تیزی سے کام کر رہا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ اس اہمیت پہ زور دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک مجالس یا محافل ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے ہم لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس دور میں. تو میرا جو ہے وہ یہی موضوع ہوتا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت حد تک لوگوں کو ان کی ذہنوں کے مطابق ان کو یہ سمجھا سکوں کہ ہماری اس دور میں کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں امام کے انتظار کے لیے صرف بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار نہیں کرنا ہے. ہمیں کام کیا کرنا ہے، ہمیں بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے کیونکہ یہ بچے ہی یہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری فوج سپاہی امام زمانہ تیار ہو رہی ہے، یہ ہمارے بچے تیار ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں ان کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ان کے ذہنوں کو کس طرح تبدیل کرنا ہے اور ان میں محبت امام کس طرح پیدا کرنی ہے ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہے. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت حد تک جو ہے وہ اس طرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ مبذول کراؤں. اچھا پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے کہ ایک ملازمت پیشہ خاتون کو اپنے جو اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے یعنی مالیاتی طور پر وہ کس طرح ظہور امام کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتی ہے، اپنی آمدنی کو کیسے امام کی ظہور کی تیاری میں صرف کر سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اگر تعلیم کے حوالے سے بات کروں کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے جو ہے وہ بچے ہیں کہ جن میں اہلیت موجود ہے. دیکھیں ہمیں ایک وہی ہے نا کہ ہمیں سپاہی امام تیار کرنی ہے تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اور یہ تو امام کا بھی قول ہے کہ مومن جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا ہے، مومن کو عقل مند ہونا چاہیے. اور سپاہی امام بھی جو ہے اس کو اس دور کے جتنی بھی آپ یہ سمجھیں کہ اس دور میں جتنی بھی ترقی کی راہیں ہیں وہ تعلیم کے بنا سب ادھوری ہیں. جب تک ہم تعلیم کے اس مرتبے پہ نہیں ہوں گے، تعلیم کی اس منزل پہ نہیں ہوں گے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اس طرح ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اب اس میں جو ہے وہ مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم اس قابل ہیں، پروردگار عالم کا بہت شکر ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس بچے کی اس طرح اس کی فائنینشلی جو ہے وہ اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی تعلیم کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ آپ اٹھا لیں یا ایون کہ آپ کسی ایک فیس کا ہی بندوبست کر لیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. یا کچھ ہماری ایسی آرگنائزیشنس ہیں جو اس طرح چل رہی ہیں کہ دیکھیں وہ بھی ہر ایک کیٹیگریز ہے نا کہ جس سے ہم زور امام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر ہم مالی حوالے سے بات کریں تو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو آپ اس طرح کوئی منتھلی
یا کچھ آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ہمارے اس چیز میں اس کی مدد ہو سکے؟ اچھا، اپنا کوئی ذاتی تجربہ یا کوئی واقعہ ایسا بتائیے کہ جب آپ بہت پریشان ہوں، مشکل وقت میں ہوں اور امام سے توسل نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی ہو۔ کوئی ایسا اگر آپ کہیں کہ کوئی خاص واقعہ تو ایسا کوئی موجود نہیں ہے، ہاں لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اگر کسی مشکل میں گھری ہوں اور میں نے تنہائی میں اپنے امام کو پکارا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی واقعی ساتھی موجود ہے، کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا موجود ہے اور آپ کو ایک دم سے جو ہے وہ کسی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ مشکل بھی ظاہر ہے ہم تو بہت ہی ایک ناچیز بنتے ہیں کہ ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی دنیاوی پریشانیوں میں ان کو پکارتے ہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں حل کرنا تو ان کے لیے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں شاید، لیکن ہمارا جتنی ہماری وسعت ہے، ہمارا جتنی ہماری اہلیت ہے، ہم تو انہی دنیاوی چیزوں کے لیے جو ہے وہ اپنے امام کو پکارتے ہیں۔ تو بہت دفعہ کیا بہت اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم دل سے انہیں پکاریں تو ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی مشکل رہی ہی نہیں ہے اور ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ موجود ہے۔ بس ساری بات اس احساس کی ہے کہ ہمیں اس پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے سر پہ ہمارے امام کا ہاتھ موجود ہے۔ اچھا پروفیسر صاحبہ بتائیے کہ ظہور کی تیاری میں امام زمانہ کا جو غیبت کا دور ہے، اس میں سب سے آسان کام جو ایک کوئی بھی مومن یا مومنہ کر سکتی ہے بہت آسانی سے، جس میں اسے کوئی زیادہ دقت درپیش نہ ہو، یعنی کوئی عذر نہ دے سکے، کوئی سب سے کوئی ایک آسان کام جو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے آسان کام تو یہی ہے کہ میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر امام کے لیے تیار کروں اور وہ بیٹھ کے میں ممبر پہ یا کسی محفل میں لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دوں کہ لوگوں کی جو ہے وہ، یا آج کل تو آپ کہہ لیں کہ یہ تو ایک آپ کی فنگر ٹپس پہ کام چل رہا ہے نا، یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے دور میں ہے اس وقت، آپ نے کوئی ان کے فرامین، کوئی ان کا فرمان، کوئی حدیث آپ کے پاس آئی، آپ نے آگے وائرل کر دی، آپ نے آگے بھیج دی کہ آپ کو یہ لگا کہ شاید آپ نے لوگوں کو بہت کچھ بتا دیا، یا آپ نے خود کوئی کچھ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ نے خود ایک کوئی تقریر بنا لی، آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ اچھا میں ایک چیز اور کہوں گی کہ دیکھیں ہمیشہ اس در کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا کتابوں میں کہ امام نے کہا کہ اگر کوئی ہمارا مومن ظالم ہے اور مظلوم جو ہے وہ کافر ہے تو ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو مومن اگر ظالم ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ مومن ہے تو وہ ظالم ہے تو ہمیں اس کی حمایت کرنی ہے، نہیں، ہمیں ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اور اگر میں اس وقت آج کے حالات کے حوالے سے اس کی مثال دوں تو فلسطین اور غزہ میں جو کتنے مظالم ہمارے سامنے ہوئے کہ ان لوگوں نے کتنے جو ہے وہ کہ مظالم کی انتہا ہو گئی کہ اتنی شدت سے ان پہ اور ایک عرصہ دراز سے ان پہ ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے، تو میں کہوں گی کہ اگر میں اور آپ وہاں جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک چھوٹی سی ایک اسرائیلی پروڈکٹ کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا، کہ ہمارا بھی حصہ ہوگا نا، کہ جیسے میں اگر حضرت ابراہیم کے زمانے کی مثال دوں کہ ایک بہت چھوٹا سا پرندہ منہ میں پانی لے کے جا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ بھائی میرے خیال میں شاید ابابیل تھی کوئی چھوٹا پرندہ، تو کسی نے کہا کہ تم یہ پانی منہ میں لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا کہ اتنا سا پانی آگ کو کیا بجھا سکے گا؟ تو اس پرندے نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا کہ کل جب روز محشر یہ سوال کیا جائے گا کہ ابراہیم کی کس کس نے مدد کی، تو میں بھی تو مدد کرنے والوں میں کھڑا ہوں گا نا، بالکل، کہ جب اللہ یہ کہے گا کہ میرے ابراہیم کی، میرے نبی کی کس کس نے مدد کی تھی، تو میں نے اپنی سی تو کوشش کی نا، جتنی میرے اندر اہلیت تھی میں نے کوشش کی۔ تو اگر آج ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، وہ کسی بھی حوالے سے ڈالیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو اس ظلم کی طرف اشارہ کریں، یا اپنا حصہ آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ ہم کتنا جو ہے وہ ان چیزوں میں انوالو ہیں، تو آپ، اور پھر وہی بات کہ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں ایک ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، بھئی ایک ایک کر کے سب کریں گے تو ایک بالکل وہ بنے گا نا، آپ ایک ایک کر کے ہر آدمی یہی کہے گا کہ صرف ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
پروفیسر صاحبہ بالکل اسی طرح بتائیے کہ سب سے مشکل کام جو ظہور امام کی تیاری میں لگتا ہے مومنین کو، آپ کو لگتا ہو کہ یہ بہت مشکل ہے، جو ہم نہیں چاہتے وہ بھی انجام نہیں دیتے؟ سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو بیان تو کر سکتی ہوں، میں لوگوں کو اس معاملے میں لوگوں کو بتا سکتی ہوں، لیکن مجھے اپنے آپ کو کیسے تبدیل کرنا ہے یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا نفس دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن امام کے فرامین کے مطابق ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنی کردار سازی ہے، اگر میں دوسری طرح سے بات کروں تو مجھے اپنے کردار کو کس طرح تبدیل کرنا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اپنے اوپر اپنے نفس کو قابو پانا، اپنے نفس پہ، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ خود کو تو تبدیل کریں پہلے، بالکل، تو پھر آپ، اور اچھا باتیں بھی جبھی اثر انداز ہوتی ہیں جب آپ کا کردار خود اس قابل ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو اگر کنٹرول کر لیا تو یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے بعد ہی آپ سارے کام کر سکتی ہیں۔ پروفیسر صاحبہ آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم امام زمانہ کے ظہور کی تیاری میں فوری طور پہ انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں اگر اس وقت جس چیز کی بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں کو، ہمیں اپنی شخصیت کو اس طرح تبدیل کرنا ہے کہ جس سے لوگ دیکھ کے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچوں کو زبان سے کہیں گے تو اثر نہیں ہوتا ان پہ، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، آپ کے کاموں میں جو ہے وہ امام کے انتظار کی وہ تڑپ نظر آئے۔ جو سب سے اہم کام اس وقت بہت ضروری ہے نا، وہ تڑپ ہے، وہ شدت ہے جو ہمیں اپنے امام کے انتظار میں نظر آنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تڑپ کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی رشتہ، عارضی رشتہ جو ہمیں پتہ ہے کہ فانی ہے، ہم سے ختم ہو جانے والا ہے، ہم سے چھوٹ جانے والا ہے، وہ ہم سے اگر چلا جائے، ہم سے جدا ہو جائے تو ہم میں کیسی تڑپ ہوتی ہے کہ دنیا اس غم کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ہماری حالت عجیب ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی تو ہماری وہ تڑپ ہونا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ کہیں، ہمارے بچے دیکھ کے کہیں کہ ہم واقعی کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے کسی کام میں ایسی جھلک نہیں ہونی چاہیے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت سے کاموں میں ہم ان کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فرامین کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تب تو ہم لوگوں پہ، لوگ ہمیں دیکھ کے، ہم اپنی زبان سے نہ کہیں، میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنی زبان سے نہ کہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ واقعی یہ کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق انہوں نے اپنے کردار کو بھی تبدیل کر لیا ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ اکثر تبدیل ہو چکی ہے۔ آخر میں چاہوں گی کہ محترمہ پروفیسر صدف زہرا صاحبہ سے کہ وہ ہماری وہ خواتین جو ملازمت کرتی ہیں، جو جاب کرتی ہیں کسی بھی مقام پر، ان کے لیے ایک میسج کہ وہ اپنی زندگیوں میں کس طرح سے امام کو یاد کریں۔ آخر میں یہ پیغام اس طرح دینا چاہوں گی کہ دیکھیں، ایک ورکنگ وومین کے لیے، کیونکہ میں ایک ورکنگ وومین کے حوالے سے بات کروں گی چونکہ میں ایک خود ورکنگ وومین ہوں، تو یہ ورکنگ وومین کے لیے میں کہتی ہوں یہ ایک بہت اچھا چانس ہے کہ آپ اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ آپ کی ورکنگ پلیس پہ جب آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس بہترین چانس ہے کہ لوگ آپ کے طرز عمل کو دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ آپ کے کردار میں وہ جھلک ہو کہ جس سے آپ کے امام بھی خوش ہوں اور دیکھنے والا آپ کو دیکھ کے یہ کہے کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، کیونکہ وہی جو میں نے شروع میں کہا کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا ہے، کہ آپ کی روزمرہ کے جو کام ہیں، آپ کے مشاغل ہیں، یا آپ کی کردار میں وہ چیز نظر آتی ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے بات کرنے کا طریقہ، آپ کا اتنے لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، تو آپ اپنا کردار اس طرح بنائیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے یہ کہیں کہ واقعی آپ کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے، اور آپ جو ہے وہ کس کے نقش قدم پہ آپ چل رہے ہیں، یعنی آپ کے پیچھے کون لوگ موجود ہیں اور آپ کن کے فرامین پہ جو ہے وہ آپ عمل کرتی ہیں۔ تو بظاہر دیکھ کہنے میں تو ظاہر ہے ہم سب پہ ہی یہ فرض ہے کہ ہم گھروں میں بھی اس بات کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایز اے ورکنگ وومن آپ کے پاس ہی بہت اچھا چانس ہے کہ آپ ورکنگ پلیس پہ جب آپ اس طرح کا کام کریں گی تو بہت سے لوگ آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک خاتون خانہ جو گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ، بچوں کی پرورش کے ساتھ، شوہرداری کے ساتھ اپنے باہر معاشرتی امور کو بھی بہترین طور پہ نبھا سکتی ہے،
اور امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہموار کر سکتی ہے۔ کس طرح سے وہ اپنے دونوں فرائض کو بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ محترمہ پروفیسر صدف زہرا صاحبہ نے آج اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے آپ لوگوں نے ضرور ان سے کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا نگہبان۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔